اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ 23 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کے بنگلہ دیش میں مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کے کینیا ممباسا میں دوران سفر مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے تحت یو کے بلیک برن اتاری کابینہ میں غمخواری اجتماع۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ عثمان آباد مہاراشٹر ہند میں سنت و بھرا اجتماع۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اسلامی بھائیوں کی ناروے میں عالم دین سے ملاقات۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ اساں جے گوٹھ میں جیئں تے میت تھی ویندی آئے ان جا پیر غسل ٹائم قبلہ رخ کیا ویندا آہن، یہ صحیح آئے یا نہ؟ یہ جائز ہے، اس طرح غسل میت دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو زندہ اسلامی بھائی ہیں ان کو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے، خاص کر معتکفین بھی خیال رکھیں، یعنی بے خیالی میں یوں پاؤں تھک گئے تو قبلے کی طرف کر دیا، پھر آپ یہ مڑ جایا کر دائیں بائیں، اور پھر یہ کہ پاؤں جو ہے اس طرح رکھیں کہ قبلے کی طرف بھی نہ ہو اور 45 کے اینگل میں بھی نہ ہو، 45 کے اینگل سے باہر ہو، اگر 45 کے اینگل کے اندر رہے تب بھی یہ قبلہ رخ کہلائیں گے۔ پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن حافظ بن چکا ہوں اور میرا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اب اس کے بارے میں کچھ عمل ارشاد فرما دیجئے۔ اب قرآن حافظ بن چکے ہیں نا، جب حافظ قرآن بن جائیں گے تو انشاءاللہ کچھ بات ہو رہی ہوگی۔ یہ غلط العوام ہے، حافظ قرآن کو قرآن حافظ بولتے ہیں، تو حافظ قرآن بننا آسان ہے، حافظ قرآن رہنا دشوار ہے، کہ حفظ بہت تیزی سے بلایا جاتا ہے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ میں قرآن بھول گیا یہ نہ کہے، بلکہ مجھے قرآن بلا دیا گیا۔ حافظ کو چاہیے کہ وہ بار بار تکرار جاری رہے، پڑھتا رہے۔ بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ میں عشق سرور خدایا عطا کر مجھے از طفیل بلال مدینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے۔ اصل جو اہمیت ہے بروز قیامت اس کا اندازہ ہوگا۔ میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے میرے
دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے. جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ جنت کی تیاری میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مندزلہ العالی نے سنت و برات بیان فرمایا اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی. جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے. میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا. جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. جنت کی سرزمین چاندی کی ہوگی اور اس کے کنکر مرجان کے ہوں گے. پھولوں کی خوشبو والا پانی بادروں سے برسے گا. ہائے ہائے ہائے، اس جنت کی تیاری کیوں نہیں کرتے جس میں اتنی نعمتیں ہیں؟ یار جنت کی تیاری کرنے والا کیا فلمیں دیکھتا ہے؟ کیا جنت کی تیاری کرنے والے کیا یوں بے پردگیاں کریں گے؟ بے نمازیوں اور اللہ کے نافرمانوں کی صحبت اختیار کرے گا؟ جنت کی تیاری کریں، جنت کی تیاری کریں، جنت کی تیاری کریں. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نار گرم روز و شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے. نماز تراویح کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں 30 روزہ معتکفین عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی. میرے لڑکے کا یہ شوق ہے کہ وہ فش لاتا ہے، مچھلیاں لاتا ہے، پالتا ہے. گھروں میں فش ٹینک رکھنا، مچھلیوں کو پالنا، یہ اسلامی نظریے سے کہاں تک جائز ہے؟ فش پالنا جائز ہے. اس بے زبان مخلوق کو ایذا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی. اس کو غذا جو اس کی ہے وہ فراہم کی جائے اور اس کا پانی صاف ستھرا رکھا جائے جس کی اس کو حاجت ہے. یہ تو تھا حکم شرعی. اب آئیے مشورے پر. مدنی پھول، میں نے اس طرح کے کیبن دیکھے کانچ کے مچھلیوں کے، تو یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں اس میں اور کانچ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ پانی ہے. اس لیے میں نے دیکھا کہ بار بار ان کا منہ جو ہے نا یہ اپنی رفتار سے تیرتی ہوئی جا رہی ہیں، ان کا منہ کانچ سے ٹکراتا ہے، بار بار منہ ٹکرا کر ان کا منہ سوج جاتا ہوگا. مجھے رحم بہت آتا ہے اور میں مطلب یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یار ان کو مت پالو. یہ مشورہ ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ گوجرا پنجاب پاکستان اور حب چوکی بلوچستان پاکستان کے اسلامی بھائی او بی وین کے ذریعے براہ راست مدنی مذاکرے میں شریک ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو کئی بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ ہم کو اگر قیامت کے دن اختیار دیا جائے کہ یا تو تم 2 رکعت پڑھ لو یا جنت کو قبول کر لو، تو ہم 2 رکعت قبول کریں گے. یا اللہ ہم 2 رکعت قبول کریں گے اس لیے کہ نماز میں تیری رضا ہے اور جنت جانے میں ہماری خواہش ہے، ہمیں لطف ہے. یہ بزرگوں کی سوچ. سب کے سب سچی پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جبکہ بدریہ مدنی چینل مختلف مقامات پر مدنی مذاکرے کو دیکھنے کا سلسلہ ہوا. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے.
اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ نیز سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ 30 روزہ معتکفین عاشقان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی۔ شوہر کو جو گھر کا افسر قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ یہ عورتیں خالی خالی بولنا بند کر، ہم بھی مرد ہوتے تو بتا دو، مرد ہو ہی نہیں، خالی خالی بتا دیتے کیا فائدہ، ایسے ڈیڈو شاہیہ کرنا۔ اللہ نے تم کو عورت بنایا تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ مرد کے لیے مرد کی ذمہ داری نان نفقے کی ہے، یہ ضرور سکھایا گیا ہے کہ تو نے کمانا اتنا ہے تاکہ اتنا گھر چلا سکے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو واقعی یہ نہیں بتایا گیا کہ بیٹا گھر چلانے کے لیے مینٹلی طور پر تمہاری پوزیشن کیا ہونی چاہیے، فزیکلی طور پر آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، اخلاقی طور پر آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ واقعی یہ دیکھا گیا ہے کہ شوہر اپنے حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کے سکون کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ میں آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ ماشاءاللہ فیضان رمضان فیضان رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ امام بن رہا ہے نا وعلیکم السلام۔ ابھی میں نے زور سے ہلایا تھا، آپ بھی کا سر دیوان کی دیکھا نا تو مجھے میرا دل دب کیا ہوگا، معاف تو کر دو۔ میں مجھے یوں لگا کہ یار کہیں بیچارہ ناراض نہ ہو گیا، قابو آ نہیں رہا تھا۔ انشاءاللہ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اس میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ ماشاءاللہ نیتیں بھی کی ہیں کہ ہم لکھ کر بات کریں گے، اشاروں میں گفتگو بھی کریں گے، نگاہیں جھکا کر بھی رکھیں گے۔ عادت نہیں بن پاتی اور کئی اسلامی بھائی فکر مند رہتے ہیں کہ ہم لکھ کر بات کریں کس طرح۔ جب تک سیریس نہیں ہوگا، سنجیدہ نہ ہوگا، 100 سال میں بھی عادت نہیں بنے گی۔ زبان اور آنکھوں کے قفل مدینہ میں سیریس ہونا پڑے۔ اب سوچ لیں کہ میں یہ بول رہا ہوں، کیا یہ بولنا ضروری ہے؟ اب اگر آپ کا ضمیر فیصلہ کرتا ہے بولنا ضروری ہے تو بولے۔ یوں بھی اگر آدمی کی سوچنے کی عادت پڑے نا تو بچت کی صورت بنے گی، تو کوشش کیجئے کہ وہ اشارے سے گزارا ہو جائے، جہاں لکھ کر ممکن ہے وہ لکھ کر کام چل جائے، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی زبان کی بچت ہوتی رہے گی۔ اسی طرح آنکھوں کا قفل مدینہ، زبان کے مقابلے میں شاید آنکھوں کا نظام جو ہے نا یہ زیادہ دشوار معلوم ہو کہ وہ آنکھیں اونچی ہو ہی جاتی، کیونکہ اب اس کو آزاد چھوڑیں گے تو اس کے خطرات بہت ہیں، گناہوں میں یہ پڑے گی، تو اس لیے اس کو اپنے اس طرح باندھیں کہ یہ گناہوں کی طرف اس کا رخ نہ ہو۔ اندھیرا کاٹ کھاتا ہے اکیلے آتا ہے تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ، تو تنہا قبر میں کیوں رہوں گا یا رسول اللہ۔ آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے 30 روزہ اجتماعی اعتکاف میں سے چند مقامات کے مناظر دکھاتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ،
मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शुरा अबू रज़ा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी मुद्दसिल्लुहुल आली नेकी की दावत को आम करने के लिए बांग्लादेश सफर पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत की। आइए रुकन शुरा के मदनी कामों के मनासिर मुलाहजा करते हैं। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान। बांग्लादेश के शहर सैयदपुर के मदनी मरकज में मौजूद है। सैयदपुर की जामिया रज़विया मस्जिद में 30 दिन का एतकाफ हो रहा है। फैज़ान रमज़ान का जो है अल्हम्दुलिल्लाह बांग्ला तर्जुमा हो चुका है। दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net पर कई कुतुब और रसाइल अमीर अहले सुन्नत की और मकतबतुल मदीना की और ये फैज़ान रमज़ान ये बांग्ला ज़बान में मिल जाएगी। रोज़े से मुताल्लिक, तरावीह से मुताल्लिक, सहरी से मुताल्लिक, इफ्तार से मुताल्लिक, दुआओं की कबूलियत से मुताल्लिक बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं। सैयदपुर शहर में भी इस साल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जामियातुल मदीना का आलिम कोर्स का आगाज़ हो रहा है। इमारत भी अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हो चुकी, कुछ और मज़ीद थोड़ा बहुत काम है, उसमें खर्चा चाहिए। जामिया चलाने के लिए खर्चा चाहिए, मुकीम तलबा होंगे उनके लिए खराजात चाहिए, खाना पीना रहना सारा। तो इसी तरह यहाँ सैयदपुर में फैज़ान मदीना बनाना है, ढाका में फैज़ान मदीना बनाना है, मुंशीगंज में हमारा जामिया चल रहा है। और न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि हमें तो पूरी दुनिया की दावत इस्लामी के लिए मदनी अतियात करने हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी के लिए इंशाअल्लाह खूब खूब मदनी अतियात करेंगे इंशाअल्लाह। मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शुरा अबू मुबीन हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी मुद्दसिल्लुहुल आली ने कीनिया मंबासा में सफर के दौरान मदनी कामों को तरक्की देने के मुक़द्दस जज्बे के तहत मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत फरमाई और इस्लामी भाइयों को मदनी फूल भी इरशाद फरमाए। आइए आपको कीनिया की जानिब ले चलते हैं। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, वही खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन ज़ेरे कदम अर्शे बरी, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। चेहरा करम का आईना, सर रिफ़अते हक़ का निशान। मजलिस मकतूबात व ताबीरात अत्तारिया के तहत यूके ब्लैकबर्न अत्तारी काबीना में गमखार इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत व बरात बयान फरमाया, जबकि दिक्कत अंगेज दुआ का भी सिलसिला हुआ। नीज़ आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत को फी सबीलिल्लाह ताबीरात अत्तारिया भी दिए गए। आइए बढ़ते हैं गमखार इज्तिमा की जानिब। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। जोरे तूफान है फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूले खुदा। जोरे तूफान है फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूले खुदा। दावत इस्लामी के तहत हिंद उस्मानी काबीना उस्मानाबाद महाराष्ट्र शटरा हिंद में सुन्नत व भरे इज्तिमा का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत व बरात बयान फरमाया। आइए चलते हैं हिंद की जानिब। अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर
झोली भर दे या अल्लाह मेरी झोली भर दे। इस्लामी भाइयों ने नार्वे में हजरत मौलाना सफ़वतुल्लाह मुजद्दिदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात की सआदत हासिल की। उन्होंने दावत इस्लामी और मदनी चैनल के जरिए आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहते और दुआओं से नवाजते हुए अपने मदनी तासुरात में इरशाद फरमाया। दावत इस्लामी जो इस वक्त अहले सुन्नत के हर फर्द के दिल की धड़कन बन चुकी है। बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिजवी के ज़ेर साया पूरी दुनिया में हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मिशन को फैला रही है। मदनी चैनल की बहारें इस वक्त घरों को इश्क मुस्तफ़ा के नूर से मुनव्वर कर रही है। बिलखुसूस हमारे यहाँ नार्वे में और पूरे यूरोप में तमाम मिल्लत इस्लामिया ख्वाहिश रखती थी कि काश के कोई ऐसा चैनल हो जिसके बारे में हम बेफिक्र होकर अपने बच्चों को खोल के दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने वो कमी पूरी की और खुसूसी तौर पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वो मखतूते जो पहले ज़ेवर तबा से आरास्ता न हो सके थे उनको सही तौर पर दावत इस्लामी के ज़ेर साया मकतबतुल मदीना मदीनतुल इल्मिया ने ये काम बहुत आगे तक पहुंचा दिया। बाहर शरीयत सही तौर पर इसको जिस तरह किताब को शाया करने का हक था अदा किया। किताब देखकर पढ़ने को जी जाता है, चाहता दिल यही चाहता है कि किताब को देखते भी रहे। बेहतरीन अंदाज से शाया करने वालों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। अकीदा हक्का अहले सुन्नत वल जमात की तर्जुमानी जो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाई उसी मिशन को दावत इस्लामी हर घर में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका अमीर अहले सुन्नत का साया तादेर कायम दायम फरमाए। दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां नसीब फरमाए। मदनी चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।